وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھلی پڑی، ایسے آنکھیں کھلی دیکھ رہے باہر کی طرف کہ جو اندر جائے بھاگ جائے، حالانکہ وہ پکے سوئے۔ بعض لوگ سوتے میں بھی ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے ہیں ان کو دائیں بائیں، باقاعدہ نیند میں کروٹ بھی بدلتے ہیں دائیں بائیں، زبردست دور 309 سال سوئے رہے، 3 صدیاں گزر گئی، چوتھی شروع ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا ان کا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے چوکھٹ پر، وہ بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے آ کے بیٹھ گیا۔ کتے کی عادت ہے جہاں مالکان ہوتے ہیں وہ کنارے پر بیٹھ جاتا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ جھانک لیں ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو مڑ جائیں گے ان سے ڈر کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاؤ گے ان سے رعب، دیکھ نہیں سکتے۔ 309 سال پورے ہو گئے، دقیانوس بادشاہ کا دورہ ختم ہو گیا، بیدروس بادشاہ مسلمان موحد آیا، شہر میں ان کے اور لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، کچھ لوگ مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں، اللہ نے کوئی معجزہ دکھا کر ان کو قائل کرنا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ پوچھ لے آپس میں۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے پورا دن یا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اپنے ناخن واخن بال بڑے بڑے دیکھ کے کہا اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے ٹھہرے۔ بھوک لگی تھی سب کو، اللہ کے نیک بندوں کو، تبلیغی جماعت بیدار ہو گئی، اب کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں 3 کام کرتے ہیں، پہلے تو عرب خانے معلوم کرتے ہیں، سب سے پہلے، پھر اپنے ساتھیوں کو کھانے میں لگا لیتے، تو آلو لا، تو گوشت لا، تو کھانا پکا، تو آٹا گوندھ، بہترین جماعت ہے۔ یہ غار میں بیدار ہوئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، بھیج دو ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ دینار دے کر شہر کی طرف، بڑا نوٹ ہوگا جیسے اس زمانے میں ڈالر، 100,000 کا نوٹ، کوئی کھانا وانا اٹھاؤ، فَلْيَنْظُرْ، دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا زیادہ صاف ستھرا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، لے آئے ایک خوراک اس میں سے، پاک کھانا دیکھے مسلمان دکاندار، اور پاک کھانا لائے، کہیں مچھلی کی جگہ جھینگا نہ لائے، اور دل اور گردوں کی طرح کئی جانوروں کے کپورے نہ خرید کے لائے۔ پاک کھانا تو یہ ہے نا، وہ تو مردار ہے۔ آیت سے پتہ چلا کہ بھوک لگنا یا کھانے کا انتظام کرنا یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ پتہ بھی چلا کہ بازار میں بھی حلال و حرام کا فرق ضروری ہے۔ اور یہ پتہ بھی چلا کہ اولیاء اللہ کو گزری ہوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور یہ پتہ بھی چلا کہ ان کو معلوم نہیں کہ بازار میں کیا ہونے والا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اصحاب کہف کی کرامت ولایت برحق ہے مگر غیب دان نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئے تمہارے لیے ایک خوراک اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے باتیں کرے، بازار کے لوگ
کہیں ہمارے حالات نہ جانے. ولا یشعرن بکم احدا، پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کسی کو. انہم یظہروا علیکم، اگر وہ لوگ واقف ہو جائیں تم پر، یرجموکم، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا لٹا دیں گے تم کو اپنی ملت میں. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت بالکل. آپس میں یہ خطرات ظاہر کیے کہ میاں کھانا خریدو لیکن دکاندار یا ہوٹل والے سے کوئی سختی نہ کرنا. ولیتلطف، کہتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ولیتلطف، اس پر نصف قرآن مکمل ہو گیا. وہ جو 15 شعبان سے شروع ہوا ہے اور 10 رمضان کو آ کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ حسن سلوک ہو، عمدہ برتاؤ. اور یہ پتہ بھی چلا کہ ہر موقع سختی کا نہیں ہے، بعض موقع پر نرمی زیادہ مناسب ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اہل اللہ حالات کو دیکھ کر کلام کرے. یہ پتہ بھی چلا کہ کلام سے ہی سارا فساد پیدا ہوتا ہے اور کلام سے ہی دوست و دشمن بنتے ہیں. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یوں ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے، باس بعد الموت ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے میں کوئی شک نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جبکہ لوگوں میں اختلاف تھا معاملے کا. اصحاب کہف بازار گئے، ان میں سے ایک آدمی اس نے سکہ دکھایا، اس نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ یہ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ہے، 300 سال ہو گئے. پکڑو بھائی اس کو، اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ نکلا ہے. شور شرابہ، ہائیں بائیں، پکڑو، آؤ لاؤ. لوگ جمع ہو گئے، ارے یہ تو انہی میں سے ہے وہ دقیانوس نے جو بھاگے ہوئے تھے، کدھر بیٹھے ہو تم؟ بیدروس بادشاہ کو پتہ چلا، سب آ گئے. دیکھا تو ان کے یار لوگ غار میں بیٹھے. کھانا کھایا یا نہیں کھایا وہ علیحدہ بات ہے. جس وقت لال مسجد اور حفصہ پر بمباری کھلنے والی تھی، اس سے پہلے عبدالرشید غازی نے ان لوگوں کو کھانے کا کہا تھا کہ اتنے دنوں سے طلباء نے کھانا نہیں کھایا. تو 300 آدمیوں کا کھانا چودھری شجاعت نے آرڈر دیا تھا. اس کے آنے سے پہلے ہی فائرنگ ہو گئی. توبہ توبہ. آج وہ چودھری برادران پاکستان میں مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل و خوار ہے. اور آج وہ اعجاز الحق اموری مذہبی امور کے وزیر آج پاکستان میں زمین اس پر تنگ ہے، جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اور بندیوں کو تہ تیغ کیا. جس وقت اختلاف کرنے لگے آپس میں، یہ اصحاب کہف بادشاہ اور لوگوں سے اجازت لے کر اسی غار میں چلے گئے. اور درست بات یہ ہے کہ وہاں انتقال ہو گیا ان کا. تو لوگوں نے کہا اب ہم ان کی یاد میں مکان بنائیں گے، عمارت بنائیں گے، مندر بنائیں گے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہنے لگے بناؤ ان پر کوئی عمارت ان کی یاد میں. ربهم اعلم بهم، رب ان کے جانتے تھے انہیں. قال الذين غلبوا على امرهم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب آئے معاملے میں، اہل اللہ، باس بعد الموت کے قائلین، توحید کے قائل. اور تفسیر جو کی گئی یہاں غلط کی گئی. لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنائیں گے ان کی یاد میں ایک دینی ادارہ اور مسجد، ایک زبردست جامعہ اور مسجد ہوگی. مسجد ہی اصل ہے.
مدرسے تو اس کے تابع ہوتے ہیں. ایک مسجد ہے حرم شریف، ایک مسجد ہے نبوی، ایک مسجد کی چھتے کی جس کے نیچے مولانا محمود نے مولانا محمود الحسن کو سبق پڑھایا اور دارالعلوم دیوبند کا چشمہ جاری ہو گیا. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قبروں پر مسجد بنانا بالاتفاق ناجائز ہے. آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں چاروں مذاہب نقل کیے ہے کہ ناجائز ہے. یہ قبروں پر نہیں ہے. لا تفسدوا فی الارض زمین کے اندر مراد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی یاد میں اس پہاڑ کے قریب میں ایک اللہ کی عبادت، اصحاب کہف کے رب کی عبادت، شرک اور بدعت سے پاک عبادت کے لیے مسجد ہوتی ہے. بخاری شریف میں ہے ام حبیبہ اور حفصہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ حبشہ جو گئے تھے تو وہاں بڑے بڑے چرچ تھے اور ان میں مورتیاں لگی تھی. آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح، ان لوگوں میں جب نیک آدمی مر جاتا بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. یہ مسجد پر یہ قبر پر مسجد نہیں، اصحاب کہف کی یاد میں ہے. بخاری جلد اول صفحہ 61 62 63. بنا دیں گے ہم ان کی یاد میں کوئی مسجد. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہنے لگے 3 تھے چوتھا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہتے ہیں 5 تھے چھٹا کتا تھا. رجمم بالغیب، بغیر دے کے پتھر مارتے ہیں، معلومات نہیں ہے نا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہتے ہیں 7 سے 8واں ان کا کتا تھا. یہ دیکھو اس کو سلیدہ کیا رجمم بالغیب سے. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرمائیں میرا رب جانتے ہیں ان کی گنتی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے. ابن عباس کہتے تھے وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ أَقُولُ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 سے 8واں کتا تھا. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس نہ جھگڑے ان سے مگر سرسری. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھے ان سے اس بارے میں کوئی ایک سے بھی. جن کو علم نہ ہو ان سے علم پوچھنا توہین ہے.